لہذا خود اپنے بچوں کے ساتھ سچے ہوں، ان کے ساتھ صداقت کا صدق کا رویہ اختیار کریں، اور خود بھی جھوٹ سے بچیں اور اپنے بچوں کو بھی جھوٹ سے بچنے کی تلقین کریں۔ بچوں کو کھانے پینے کے آداب کے بارے میں آگاہ کیا کریں، اسی طرح چلنے پھرنے گفتگو کرنے کے جو آداب ہیں ان کے بارے میں ان کو آگاہ کیا کریں۔ بچوں کو منع کیا کریں کہ وہ گالی گلوچ نہ کیا کریں۔ آج بچے آپس میں ایک دوسرے سے گالی گلوچ کرتے ہیں، گندی گفتگو کرتے ہیں، بدتمیزیاں کرتے ہیں، لہذا بچوں کو اس طرح کی چیزوں سے منع کرنا چاہیے۔ اسی طرح بچوں کو بری صحبت سے بچانا چاہیے۔ بری صحبت کا بہت برا اثر ہوتا ہے، اچھی صحبت کا اچھا اثر ہوتا ہے اور بری صحبت کا بہت برا اثر ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کے بارے میں چیک کیا کریں، نظر رکھا کریں، دیکھا کریں کہ آپ کے بچے کن کے ساتھ ملتے ہیں۔ بیٹے ہیں تو ان کے دوست کون ہیں، بیٹیاں ہیں تو ان کی سہیلیاں کون ہیں، کن کے ساتھ ان کی دوستی ہے، کن کے ساتھ ان کا ملنا اور اٹھنا بیٹھنا ہے، کن کے ساتھ وہ گفتگو کرتے ہیں، ٹیلی فون ہو یا موبائل ہو یا انٹرنیٹ پہ رابطہ ہو، یہ ساری چیزیں چیک کرنی چاہیے۔ اگر آپ اس طرح مکمل آزادی دیں گے، جس طرح کہ آج بہت سارے گھروں میں مکمل آزادی دی جاتی ہے، تو ایسے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، ایسے گھروں میں بربادی ہوتی ہے، ایسے گھروں میں اخلاقیات کا جنازہ اٹھ جاتا ہے، اور پھر جب یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، خطرناک نتائج سامنے آتے ہیں، تو پھر والدین اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر پریشان ہوتے ہیں اور پھر ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں، سوائے پچھتاوے اور ندامت کے پھر کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا ہے۔ تو وہ وقت آنے سے پہلے ہمیں آج ہی اپنے بچوں کی نگرانی کرنی چاہیے، اور ان کی خاص طور پر جو سوسائٹی ہے اس پر نظر رکھنا چاہیے۔ اسی طرح بچوں کو موسیقی سننے سے منع کرنا چاہیے۔ موسیقی سننا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیقی کو شراب کے ساتھ اور زنا کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ جتنا گناہ شراب پینے کا اور جتنا گناہ زنا کرنے کا ہوتا ہے، اتنا ہی گناہ وہ موسیقی سننے سے ہوتا ہے۔ آج تو بہت عجیب عجیب وسائل، جدید دور ہے، موبائل میں بھی گانے بھرے ہوتے ہیں، اور MP4 یا MP3 ہو، اس طرح کے جو جدید آلات ہیں، جدید جو مشینری کا دور ہے، اس میں بہت آسان ہو گیا ہے موسیقی سننا۔ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، یا آپ جا رہے ہیں یا آ رہے ہیں، یا سکول میں ہیں یا اپنے دفتر میں بیٹھے ہیں، یا گھر میں ہیں یا اپنے کمرے میں ہیں، یہ چیزیں کان کے ساتھ لگی ہوتی، ہیڈ فون لگا ہوا ہے اور سن رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس سے بہت برے نتائج نکلتے ہیں، لہذا موسیقی سننے سے خود بھی پرہیز کرنا چاہیے اور بچوں کو بھی اس سے بچانا چاہیے۔ آخری بات تنبیہ کے طور پر عرض کرتا ہوں، اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بیوی بچے بھی جہنم کی آگ سے بچ جائیں، تو پھر آج ہی اس کا اہتمام کریں، آج ہی اپنے بیوی بچوں کی اصلاح اور تربیت کا اہتمام کریں، اور اس امانت میں خیانت کرنے کی بجائے اس امانت کا بھرپور انداز سے خیال رکھیں، اور تعلیم و تربیت میں کوئی کوتاہی نہ کریں، تاکہ ہم خود بھی جہنم کی آگ سے بچ سکیں اور ہماری اولاد، ہمارے اہل و عیال جو ہے وہ بھی جہنم کی آگ سے بچ سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے، ہم تو بہت کوتاہ ہیں، ہم اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتے ہیں، میں اپنے سمیت اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتا ہوں، اور ہم سب کوتاہی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے خصوصی فضل و کرم سے ہمیں بھی جہنم کی آگ سے بچا لینا، اور ہمارے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، آپ میں سے ہر بندہ ذمہ دار ہے، اور قیامت کے دن اس ہر بندے سے، ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے۔ بندہ اپنے گھر میں ذمہ دار ہوتا ہے، عورت اپنے گھر میں ذمہ دار ہوتی ہے، بندے سے اور عورت سے، یعنی بچوں کے والدین سے، ان دونوں سے قیامت کے دن سوال ہونے والا ہے کہ آپ نے اپنی ذمہ داری کو کہاں تک نبھایا۔ ہم نے کل قیامت کے دن اس سوال کے جواب کے لیے کیا تیاری کی ہے، ہم کیا جواب دیں گے، اس کے بارے میں ہمیں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ آخری بات یہ ہے کہ بچوں کی تربیت اور اصلاح یہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں، ہمارے ذمہ ہے کوشش کرنا، ہمارے ذمہ کوشش کرنا ہے
لیکن ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ لہذا جب یہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر عملی کوشش کے ساتھ ساتھ ایک چیز بڑی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے دست دعا پھیلایا کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے۔ خاص طور پر وہ دعا جو سورۃ الفرقان کے آخر میں ہے، وہ ہر مسلمان کو اپنی اولاد کے حق میں کرنی چاہیے کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ دعا بہت ہی اہم ہے، لہذا یہ دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولاد کو برائیوں سے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہماری بھی اصلاح فرمائے اور ہماری اولاد کی بھی اصلاح فرما دے، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمارے لیے ان بچوں کو، بچے یا بچیاں جو بھی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدنيا والاخره، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم امنا في اوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر لا إله إلا الله. صفحے درست کر لیں، ساتھ مل جائیں، پاؤں کے ساتھ پاؤں اور کندھوں کے ساتھ کندھے ملا لیں، صفحے سیدھی کر لیں. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله